نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس. وقال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسبرا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد عازمین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ انہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے گا. یعنی بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت اور محبوبیت عطا ہوگی، اور یہ نعمت صرف ان خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہوں.
قرآن و حدیث کے معیار محبوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے بعد تاریخ اسلامی میں اہل ایمان و تقویٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوبیت اور مقبولیت جنہیں حاصل ہوئی وہ دو بابرکت ہستیاں ہیں، جن میں پہلا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا نام پیران پیر غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ الکل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے عمل کرنے والے کی مثل ثواب ملے گا۔ جب ہم دنیا بھر کے اہل ایمان کی، مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں ہستیوں کی پیروکار نظر آتی ہے۔ ایک امام شرعیت ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو دوسرے امام طریقت ہیں غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی۔ آج کی گفتگو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت ہے، سو جاننا چاہیے آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خوشخبری یا جن کی طرف اشارہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا، لو کان العلم معلقا بالثریا، اگر علم ثریا کے ساتھ بھی معلق ہوا، لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے، اور ہم آئمہ شریعت میں، آئمہ فقہ میں دیکھتے ہیں تو صرف ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جو ایک تابناک ستارے کی طرح افق عالم پر چمکتی نظر آتی ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ اور علماء و محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں ابنائے فارس کی طرف جو اشارہ کیا گیا، فارس کے بیٹے
تو ابنائے فارس میں ایک ہی نام تابندہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی نسبت یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جنہیں فقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی، یہ صلاحیت عطا کی کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان میں جو فقیہ تھے ان کے بعد امت میں فقیہ اعظم امام اعظم ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اور آپ دیگر ائمہ فقہ ان کے بھی استاد یا دادا استاد ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ فقہ، چاروں ائمہ اہل سنت استاذ کا درجہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک ان کے شاگرد، امام شافعی امام مالک کے شاگرد، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، اور سب نے الگ الگ فقہ کی بنیاد رکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ تمام لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد ہو، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد، علی ھذا القیاس قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور قرن کہتے ہیں ایک صدی کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 70 ہجری یا دوسری روایت کے مطابق 80 ہجری کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، اس تعلیم کے مطابق، اس خبر کے مطابق خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش بھی اسی پہلے قرن اور پہلے صدی کی ہے، پہلی صدی کی ہے۔ اب یہ تو چند معروضات تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت۔ آج کی نشست میں امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ فقہ کے امام ہیں، جو کہ فقہ کے امام ہیں، امام بے مثل، اور قیامت تک
کوئی دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا، آپ کی حق گوئی، آپ کی بے باکی، آج کی نشست میں مجھے اس پر چند معروضات عرض کرنا ہے۔ علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں امام اعظم حنیفہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی خلیفہ یا امیر کا کوئی تحفہ یا انعام قبول نہیں کیا، کبھی کسی خلیفہ یا امیر کا تحفہ اور انعام قبول نہیں کیا۔ ایک بار عباسی خلیفہ نے 200 دینار کا تحفہ آپ کو پیش کیا، آپ نے یہ فرما کر رد فرما دیا کہ ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے، ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک لونڈی، ایک خادمہ آپ کو تحفہ کے طور پہ بھیجی، آپ نے اسے قبول فرمانے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں، اس لیے مجھے کنیز کی حاجت نہیں ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ آپ خلفاء امراء ان سے تحائف کیوں قبول نہیں کرتے تھے، ان سے تحائف کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کسی کا احسان مند ہو جاتا ہے وہ اس کے خلاف حق بات کہنے سے رک جاتا ہے، اس کے خلاف حق بات کہنے سے رک جاتا ہے۔ معروف سا قول ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا، اور کسی نے کہا کہ جو کسی کا کھاتا ہے وہ اس سے شرماتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ حق گوئی و بے باکی کے علمبردار تھے، اس لیے آپ نے کبھی کسی دنیا دار کا تحفہ یا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں ابن حبیرہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے ایک بار اپنے اور خوارج کے درمیان ایک دستاویز، ایک معاہدہ لکھنے کے لیے ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلہ اس زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، ان کے پاس بھیجا۔ دونوں نے ایک مہینہ مانگا کہ ایک ماہ میں ہم وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ، وہ دستاویز لکھ کر بھیج دیں۔ ایک ماہ میں بھیج دیں۔ جو بنو امیہ کے اس وقت امیر تھے، امیر المومنین، انہیں وہ چیز پسند نہ آئی، وہ چیز پسند نہ آئی۔ پھر انہی کے بتانے پر ابن حبیرہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلوایا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ تحریر کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت مضمون لکھوا دیا اور گورنر کو اور علماء سب کو وہ دستاویز، وہ لکھا ہوا مضمون پسند آ گیا۔ جب یہ سلسلہ ہو گیا تو گورنر نے امام اعظم ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ حضور کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کریں تو ہمیں فائدہ ہو،
کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرے تو ہمیں فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا؟ یہ علماء حقہ کا وتیرہ ہے۔ امام اعظم حنیفہ حق گوئیوں بے باکی کے پیکر تھے۔ سو گورنر سے کہا میں تم سے مل کر کیا کروں گا؟ تم مہربانی سے پیش آؤ گے تو تمہارے دام میں آ جاؤں گا، اور اگر ناراض ہوئے اور مجھے قربت کے بعد دور کر دیا تو اس میں میری ذلت ہے۔ قربت کے بعد مجھے دور کر دیا تو اس میں میری ذلت ہے۔ نیز تمہارے پاس جو مال ہے اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو دولت علم میرے پاس ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بچھانے بے نیازی۔ امراء، گورنر، خلفاء، جو تمہارے پاس مال ہے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، اور جو میرے پاس علم ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ابن حبیرہ جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے بہت سے علماء کو حکومتی عہدے دیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بلا کر بیت المال کی نظامت، وزارت خزانہ وہ منصب پیش کیا۔ آپ نے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر گورنر غضبناک ہو گیا اور اس نے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے کوڑوں کی سزا تو برداشت کی، مگر منصب حکومت قبول نہیں کیا۔ پھر گورنر نے آپ کو کوفہ کا قاضی، چیف جسٹس مقرر کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو کبھی حکومت میں شریک نہیں کروں گا۔ اب آگے سننے کی چیز ہے، گورنر نے غصے میں قسم کھائی، گورنر نے غصے میں قسم کھائی کہ اگر عہدہ قضا کو بھی امام اعظم نے قبول نہ کیا تو ان کے سر پر 30 کوڑے مارے جائیں گے اور جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوڑے تو ہلکی سزا ہے، اگر وہ مجھے قتل بھی کر دے تو میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر گورنر مجھے مسجد کے دروازے گرنے کا حکم دے تو میں گورنر کے حکم سے یہ کام بھی نہیں کروں گا، اور اگر گورنر یہ حکم دے کہ فلاں کی گردن اڑا دو، فلاں کو قید کر دو، تو میں بے گناہوں کی سزاؤں پر مہر بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ جواب سن کر گورنر آگ بگولا ہو گیا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں، سو کوڑے مارے گئے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابن حبیرہ کو رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میرے امتی کو بلا وجہ سزا دے رہے ہو، شرم کرو۔ تو اسی دن ابن حبیرہ نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ کوفہ سے مکہ چلے گئے۔ یہ 130 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات سن لیں۔ عباسی خلیفہ منصور، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو
بلا کر چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار پر خلیفہ نے قسم کھائی کہ میں ضرور ایسا کروں گا۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ خلیفہ کے وزیر اس نے کہا امیر المومنین کی قسم پر قسم کھاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ امیر المومنین مجھ سے زیادہ آسانی سے قسم کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ میں تو قسم توڑنے والا نہیں ہوں۔ خلیفہ کے دربار میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کے لیے بڑی بحث و تمیز ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ تک فرما دیا تم تو ایسے شخص کو قریب لایا کرتے ہو جو تمہاری ہاں میں ہاں ملائے اور ہر حال میں تمہاری تکریم کرے، اور میں اس کام کے لیے بالکل موزوں نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے بالکل موزوں نہیں ہوں۔ جب کوئی بھی بات نہ چلی امام اعظم حنیفہ نے کہا کہ میں اس منصب کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں اس منصب کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اب یہ کہہ کر خلیفہ نے کہا آپ یقیناً اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ استغنا، بے نیازی اور حاضر جوابی، ارشاد فرمایا اب تو تم خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو کہ کیا ایک جھوٹا شخص چیف جسٹس ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ جب میں جھوٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ لاجواب ہو گیا اور آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آپ کو کوڑے مارے گئے، اور پھر آگے چل کر یہ بھی ہے کہ 10 کوڑے صبح مارے جاتے، 10 کوڑے شام مارے جاتے، اور آپ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہے حق گوئی اور بے باکی۔ امام بخاری ان کی بھی نصیحت ہے علماء کے لیے۔ ان کے وقت کے امیر نے، خلیفہ نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ میرے بچوں کو آ کر محل میں پڑھا جایا کرے۔ امام بخاری نے کہا جنہیں پڑھنا ہے وہ میرے پاس آئیں، میں علم کو بے وقت نہیں کرتا، علم کو بے وقت نہیں کرتا، جنہیں حاجت ہے میرے پاس آئیں۔ خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے، بچے میرے بیٹے آپ کے پاس آ جایا کریں گے، لیکن یہ عام بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ انہیں الگ ٹائم دیں گے، باقی پڑھ کے چلے جائیں تو پھر آپ ان بچوں کو ٹائم دیں گے۔ امام بخاری نے کہا میں تکریم انسانیت کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بچوں کو پڑھنا ہے تو انہی بچوں کے ساتھ پڑھیں گے جن کے ساتھ سب پڑھتے ہیں۔ یہ ہے علم کا کمال، اور علم کی اس بے نیازی، خودداری اور استغنا کا کمال۔ اور جب یہ استغنا اہل علم میں، اہل دین میں ختم ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہوتے ہیں، پھر وہ بے وقت ہوتے ہیں، پھر ٹکے ٹکے کے لیے وہ امراء کے دروازوں پر بھی جاتے ہیں، اور امراء بھی پھر یہ چاہتے ہیں
کہ یہ ہماری بولی بولیں، کہ ہماری بولی بولیں اور نظام چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علماء حقہ کی بے باکی، استغنا، بے نیازی اور حق گوئی ادا کرے، اور جو حق گوئی کرنے والے ہیں ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔